السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے ویلاگ کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے جو گفتگو ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ وہ آپ کو رپورٹ کروں گا۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، اس کے بعد سے اب جو کمپلیکیشن عدالتی نظام کے اندر ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے یا ہوگی، اس کے اوپر بات کروں گا۔ خواجہ آصف کو بہت فکر پڑ گئی ہے، اور فکر یہ ہے خواجہ آصف کو کہ کوئی عمران خان کے ساتھ ڈیل تو نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے اوپر بات کروں گا۔ وکلا اس وقت سراپا احتجاج ہیں، ایک دھڑا گروپ وکلا کا جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوئی ہے اور ڈائریکٹ انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز کے تعداد کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی گفتگو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اڈیالہ میں جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اس میں خان صاحب کہتے ہیں جی کہ واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، جس نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے، اس نے آئین پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھ کر ذہنی اذیت دی گئی، یہ بہت ہی نیچ اور افسوسناک حرکت ہے۔ جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا۔ سیل کی بجلی 5 دن تک بند رکھی گئی۔ سیل میں گھپ اندھیرا رکھا گیا۔ 10 دن تک سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ کئی ہفتے تک میرے ڈاکٹرز، فیملی اور وکلا کو ملنے پر پابندی لگائی گئی۔ یہ سختیاں اور ٹارچر کر کے مجھے توڑنا چاہتے ہیں، مگر میں اس ظلم کے باوجود پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستانیوں کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اس کے پیسے، جائیداد سب باہر ہے۔ یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے ہی آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جب یہ وزیر اعظم تھا تو 22 دفعہ برطانیہ گیا تھا، اور اب تو ویسے بھی یہ 12واں کھلاڑی ہے، اس لیے اپنے وطن واپس سدھار گیا۔ انتظار پنجوتا کے اغوا پر شدید تشویش ہے۔ یہ جبری گمشدگی میری ذات سے مخاصمت کا شاخسانہ ہے۔ ملک میں مکمل لاقانونیت کا راج ہے۔ میرے فوکل پرسن کے اغوا کو 21 دن ہو گئے ہیں۔ اس کا قصور کیا ہے؟ افسوس ہے کہ عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ یہ جو آخری بات کی ہے نا عمران خان نے کہ افسوس ہے کہ عدالتیں بھی خاموش ہیں، یہ بہت ہی واقعی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں اندھیر نگری جو مچی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اور مطلب کہ دس واز ریئلی ان امیجنیبل ان پاکستان، ایون ان پاکستان دس واز ان امیجنیبل کہ ایک وکیل جو کہ کسی عمران خان کے اسٹیچر کے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کورٹ آف لا، اور وہ وکیل ہے اور میڈیا پر بھی آتا ہے اور انٹرویوز بھی دیتا ہے، and all of a sudden وہ وکیل غائب ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا، اور وہ گم شدہ ہے اور وہ مسنگ پرسن بن گیا ہے۔ مطلب کہ یہ بالکل اندھیر نگری ہے۔ یہ چوپٹ راج ہے، یہ جنگل ہے، اور یہ پہلے پاکستان میں اس لیول پہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، اور خاص طور پہ وکلا کے حوالے سے تو بالکل ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب چاکا اس حد تک کھل چکا ہوا ہے یہ کام کرنے والوں کا کہ کیا صحافی، کیا وکیل اور سیاستدان تو پہلے ہی ان کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتے تھے، اور اس کے بعد صحافی مشکل تھا اور سب سے مشکل وکیل تھا۔ تو اب وکیل بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، اور وکلا ایز اے کمیونٹی اس کے اوپر خاموش ہیں، اور جو تھوڑی بہت بات ہو رہی ہے وہ مؤثر نہیں ہے، اس میں اثر نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف وکلا جو ہیں وہ اس وقت شکایات کے انبار لگا رہے ہیں کہ وکلا کی سب سے بڑی جو بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اس کا الیکشن ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور اس کو ریگنگ ہوئی ہے اور مینیج کیا گیا، الیکشن کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ اور ایک وکیل صاحب جن کی پوسٹ پی ٹی آئی اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل کے اوپر شیئر کر رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ ISI نے اس کو جو ہے مینیپولیٹ کیا ہے، اور وہ اس میں جنرل فیصل نصیر کا نام بھی لے رہے ہیں۔ تو اس وقت کی تو یہ سچویشن ہے کہ وکلا تک، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں سے لے کر، ججوں سے لے کر، صحافیوں سے لے کر، وکلا تک جو ہے سب اشارہ کرتے ہیں کہ یار یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے نا یہ کام کر رہی ہیں اور وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس ہر جگہ پہ الزام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا ISI کے اوپر کیوں آتا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ اور ISI کو سوچنا چاہیے کہ
اس طرح سے تو کیا انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ آئسولیٹ نہیں ہو جائیں گی، کیونکہ باقی جتنے طبقے ہیں وہ سب مظلوم بن کے ابھر رہے ہیں، اور بقول ان کو جو دبا رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا وہ آئی ایس آئی ہے. تو اس وجہ سے یہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے کہ اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ پاکستان میں، کہ ہر جگہ پہ اگر کہیں پہ دبایا جا رہا ہے یا مداخلت کی جا رہی ہے تو وہ ان کی طرف سے کی جا رہی ہے. تو اس کو پہلے بھی جو مداخلت ہوتی تھی لیکن اس کو ری وزٹ کر لیا جاتا تھا جب ایک خاص حد سے تجاوز ہو جاتا تھا، جب ایک خاص لائن کراس ہو جاتی تھی. لیکن اس بار کی جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ آئی ہے اس نے تمام وہ حدیں اور تمام وہ لائنز کراس کرنے کے حوالے سے پالیسی بنائی کہ جی اٹ ڈز ناٹ ریئلی میٹر ٹو اس، وی ڈونٹ کیئر، بس یہ معاملہ پورا جو ہم نے سوچا ہے، جو ہمارا آرڈر ہے وہ پورا ہونا چاہیے، مقصد پورا ہونا چاہیے. تو لیکن بہرحال یہ دس از ریئلی ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح کا کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں بھی آپ کو وہی بات نظر آئے گی. 6 ججوں کا جو خط ہے اس میں بھی وہی بات نظر آئے گی. سرگودا کے اے ٹی سی کے جج کا جو خط ہے اس میں بھی اس کے سیکٹری کا جو پریزیڈنٹ کی جو شکایت ہے اس میں بھی وہی بات نظر آئے گی. بیوروکریسی میں راولپنڈی کا کمشنر جو بات کر رہا ہے اس میں بھی وہی بات نظر آئے گی. اور اب وکلا جو صحافی جو بات کرتے رہے ہیں اور صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں بھی آپ کو وہی بات نظر آئے گی. اور اب ایونچولی وکلا نے بھی وہی بات کرنا شروع کر دی ہے. تو بہرحال یہ ہے جی سچویشن. اور اس کے علاوہ میں آپ کو عرض کروں کہ خواجہ آصف کو بڑی فکر ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ایگزیکٹلی جو خبر ہے وہ پہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ بشرا بی بی کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں ہے. گنڈا پور کا پہلے دھمکیاں دینا، جلوسوں سے غائب ہونا اور پھر نمودار ہونا معمول کی کارروائی نہیں ہے. پنجاب کو خیر بات کہہ کر سی ایم ہاؤس پشاور میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے. یہ دونوں شخصیات کسی نورہ کشتی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہے. تو یہ ان کو یہ لگ رہا ہے جی کہ یہ جو اب گنڈا پور جس طرح سے غائب ہوتا تھا پھر نمودار ہوتا تھا، اور بشرا بی بی کی جو رہائی ہو گئی ہے تو یہ معافی کی خبر ہے. خواجہ آصف کے الفاظ یہ اندر سے ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ اگر یہ ڈیل ہو گئی عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی تو ساڈا کی بنے گا، ہمارا کیا ہوگا، ہم کدھر جائیں گے. یہ تو مطلب کہ ہماری تو اب سیاسی بقا ڈپینڈ ہی اس چیز کے اوپر کرتی ہے کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ رہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جو غیر قانونی طاقت کا استعمال ہے اس سے ہی تو عمران خان کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ نے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرنا چھوڑ دیے تو پھر ہمارے قابو میں تو عمران خان نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو پھر وہ جن ہے جو بوتل سے باہر آ جائے گا. اور سیاسی طور پر ہم تو بالکل کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں اٹھا کر سائیڈ پر پھینکنا تو کوئی پرابلم ہی پھر نہیں ہوگا. تو یہ خواجہ آصف کو فکر لاحق ہے. اور جو باتیں اس نے دو کی ہیں کہ جی بشرا بی بی کی رہائی اور گنڈا پور کا معاملہ، میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیل ہوئی ہے، لیکن یہ ڈھیل ضرور ہوئی ہے. اور اس ڈھیل کی بنیادی وجہ صرف یہ نہیں ہوتا، ڈھیل کی وجہ ڈیل نہیں ہوتی ہے، ڈھیل کی وجہ اور بہت ساری ہو سکتی ہیں وجوہات. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا امیج، اپنی ریپوٹیشن، ایک حد سے تجاوز نہ کرنا تاکہ معاملات کسی حد تک متوسط سطح پر ہی رہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجنز کیے گئے ہیں. ادروائز ڈیل والا سین عمران خان کا فی الحال کوئی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اور اس ویلاگ کی آخری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ سپریم کورٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. اور اس حوالے سے قانون جو بل ہے وہ جلدی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. ابھی تک سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 ہیں، اب وہ 6 اور ججز بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کو 23 کرنا چاہتے ہیں. اور پہلے ہی عدلیہ کے ساتھ جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا ہے اس حکومت نے، اس کے بعد بہت لیگل سرکلز میں تشویش ہے کہ عدلیہ کی جو خود مختاری، عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کافی حد تک کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے. اب اس کمپرومائزڈ پوزیشن میں مزید ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جج منور کرنے کی چوائسز زیادہ ہوں گی.
مینیپولیٹ کرنے کی چوائسز زیادہ ہوں گی. ابھی 17 میں سے جو میجورٹی ہیں وہ آپ حساب لگا لیں کہ کیا ہوتے ہیں. 17 میں سے میجورٹی 9 کی بنتی ہے, تو 23 میں سے میجورٹی اس حساب سے پھر بنے گی 11-12 کی. تو وہ ججز زیادہ جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہوں گے تو ان کو مینیج کرنا یا منور کرنا بھی آسان ہو سکتا ہے. یہ سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہو سکتی ہے. باقی اگر سپریم کورٹ کا جو وہ کیس لوڈ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کرنا ہوتا تو یہ بہت پہلے ہو جاتا. یہ اب کسی اور سوچ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.